أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالات پر نظر ڈالی جائے، ہم مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، خود کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن آج ہر طرف ذلیل ہیں، خوار ہیں، دشمنوں کا ہم پر غلبہ ہے۔ فلسطین دیکھیے، برما دیکھیے، یورپ اور امریکہ دیکھیے، اور ہمارے ملک ہندوستان کا حال دیکھیے۔ ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہماری عورتیں بیوہ بنائی جا رہی ہیں، ہمارے بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، داڑھی رکھنے پر پابندی، عورتوں کو سر ڈھانپنے پر پابندی، گویا کہ ذلت اور مظلومیت کی جتنی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، کوئی مثال ایسی نہیں ہے جو آپ نہ پائیں۔ ایسے میں ایک مسلمان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا وعدہ نہیں کیا؟ اس نے تو کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس نے تو کہا وَمَا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آئی، اور ہم اپنے رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لائے دنیا کے اندر بھی مدد کریں گے اور کل قیامت کے روز بھی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ہماری مدد کا، ہم کو عزت دینے کا، ہم کو غلبہ دینے کا اور ہمارے دشمنوں کو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ عطا نہیں کرے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ رب العالمین وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تو کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے؟ اسی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں۔
بندے خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو جب اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کر رہا، تو پھر ہم مسلمان اس ذلت اور اس مظلومیت میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں دے دیا۔ اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک قانون اور ایک سنت بتا دی، اور اللہ کی سنت وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ قانون کیا ہے، اللہ کی وہ سنت کیا ہے؟ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہی خلاصہ ہے اللہ کے قانون کا، اللہ کے ضابطے اور اللہ کے اصول کا، کہ مدد مشروط ہے۔ اگر ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ مدد آئے گی مگر جب ہم اللہ رب العالمین کی مدد کریں گے تب۔ اور اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ ہم اس کے دین پر جمے رہیں، اس کے احکام اور فرامین کو بجا لائیں، منہیات اور نواہی سے پرہیز کریں، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے لگ جائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے رک جائے۔ یہی اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ اور یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ عطا نہیں کرے گا، تو علی المؤمنین کہا ہے، ایمان والوں پر غلبہ عطا نہیں کرے گا۔ ایمان ہے کہاں؟ ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا واقعی میں ہمارے پاس ایمان ہے؟ یا جو ایمان ہمارے پاس ہے، کیا شریعت کو یہی ایمان مطلوب ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے یہی ایمان چاہتا ہے۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فی القلب وصدق العمل۔ عقیدے کی کتابوں ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان آرزوؤں کا نام نہیں، ایمان چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں، ایمان تو وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور اعمال سے اس کی تصدیق ہوتی ہو، جو دل میں بیٹھ چکا ہو اور اعمال اس کی تصدیق کرتے ہوں، تب جا کر یہ آیتیں ہمارے اوپر سچ ثابت ہوں گی۔ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لینے سے کوئی انسان مومن نہیں ہوتا۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اگر وہ شاخیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر سوکھا ہوا درخت کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کر رہا، ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایمان کے درجے تک نہیں پہنچا رہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کا۔ کن لوگوں سے وعدہ کیا؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان خود عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا،
تب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، تب تمہارے دین کو مضبوطی دے گا اللہ رب العالمین، تب تمہارے خوف کو، ڈر کو امن اور راحت میں تبدیل کر دے گا۔ اور آگے فرمایا یعبدوننی ولا یشرکوا بی شیئا، دیکھیے ادھر ایمان کا تذکرہ کیا، عمل صالح کا تذکرہ کیا، پھر دوبارہ آ کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے قانون کی کتنی پاسداری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں، کتنی اس کی پاسداری کر رہے ہیں اور کتنی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مزارات آباد ہیں، غیر اللہ کے سامنے پیشانیاں رگڑی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو شرک نہیں پسند ہے۔ غیر اللہ کے سامنے یہ پیشانی رگڑی جائے، اللہ رب العالمین کو یہ بات بالکل ناقبول ہے۔ اسی طرح نماز کا حال دیکھیے، اذاعت صلاۃ اور خواہشات نفسانی کا کیا حال ہے۔ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی ہم اس نماز سے جڑیں گے تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر ہم وہ کامیابی چاہتے ہیں، کان میں آواز پڑتی ہے، دن میں 5 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ پڑتی ہے، اور کتنے لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ 5%، 10%، 15%۔ ابھی 22 تاریخ کو جو مسئلہ ہوا، پوری امت غمگین تھی، ہندوستان کا ہر ایک مسلمان غمگین تھا، اس کو ایک درد تھا، تکلیف تھی کہ ہماری مسجد چلی گئی، ہماری مسجد کی جگہ پر کچھ اور تعمیر ہونے لگا۔ سب کو غم ہے، سب کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اس کے ہاتھ میں غم ہے، اس کو غم ہے، کیونکہ موبائل پہ اپڈیٹ آتے رہتا ہے تو غم بڑھتے رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں کہ 22 تاریخ کو، مؤذن صاحب سے پوچھ لیجیے گا، امام صاحب سے پوچھ لیجیے گا، 22 تاریخ کو مسجد میں نمازیوں کی تعداد کچھ بڑھی کیا؟ چلو ہماری ایک مسجد چلے گئی، ہم نہیں بچا پائے، جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ناانصافی ہوئی، جو کچھ بھی ظلم ہوا، ٹھیک ہے، اس کا غم ہم رکھیں، لیکن غم کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم چیخیں چلائیں سوشل میڈیا پر، اور مسجد میں پتہ چل رہا ہے کہ فجر میں امام صاحب اور مؤذن صاحب مصلی ڈھونڈ رہے ہیں، نمازی ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2-4 نمازی اور آ جائیں تو جماعت قائم کر لیں۔ تو دن میں 5 مرتبہ 50 مرتبہ اذان ہو رہی ہے، اور مشکل سے 5%، 10% لوگ نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیجیے، چوری ہو، زناکاری ہو، بدکاری ہو، بے حیائی ہو، سود خوری ہو، شراب خوری ہو، اختلاط ہو، تقطیع، تجارت میں ڈنڈی مارنا، بےایمانی کرنا، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے افراد میں نہیں پایا جاتا؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ کیا ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے؟ ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے؟ آج ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں مسجدوں میں ائمہ و خطبہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ ہوا، قنوت نازلہ چل رہی تھی، کل سے گیان واپی کا مسئلہ شروع ہوا، پھر قنوت نازلہ شروع ہوئی، تو لاکھوں مسجدوں میں ائمہ خطبہ دعائیں کر رہے ہیں۔ رمضان میں حرمین شریفین میں ایسی ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ آسمان چیر کر کے چلی جائے، آمین کہنے والے کروڑوں کی تعداد میں۔
لیکن کچھ فرق پڑ رہا ہے. امت کے حالات بد سے بدتر ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. قبول ہو تو کیسے؟ دعا کی قبولیت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور دعا کے نا قبول ہونے کی راہ میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. آپ ان رکاوٹوں کو دیکھیے، ان اسباب کا جائزہ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعائیں ہماری کیوں رد ہو رہی ہیں، کیوں قبول نہیں. انسان کی روزی حلال نہیں ہے، دعائیں کر رہا ہے، کہاں سے قبول ہو؟ سود خوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دنیا بھر کے جو بھی غلط کام وہ کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ظالم نہیں، وہ تو اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. وہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اپنی پریشانی، اپنے مسائل مجھ سے بیان کرو، میں اس کو دور کروں گا. ہر روز ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کا مقصد میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا اس کے گناہ میں معاف کروں؟ روزانہ ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کی رحمت کا، یہ سلسلہ فجر کی نماز تک چلتا ہے. فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. اور ہم اپنے نرم اور گرم بستر پر خواب خرگوش میں مست ہوتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ رب العالمین ہمیں عزت اور غلبہ کیوں نہیں عطا کرتا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے. دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کے بنا ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. دنیا دار الاسباب ہے، بنا عمل کے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کا قانون اٹل ہے، وہ بدلے گا نہیں. اس نے تو کہہ دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب آ کر پکڑ سکتا ہے. اب اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے کہ مسلمان آج دنیا میں 1.5-2 ارب ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر، صابن کے جھاگ کے برابر، کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور ایک وقت تھا کہ 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر دشمن ہوتا تھا تو رعب سے کانپتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی دوری پر دشمن ہوتا تھا تو رعب اور دبدبے سے کانپتا تھا. میرے بھائیو، ایک انسان کی معصیت سے اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب کس طرح بڑھتا ہے. بہت سی باتیں آپ نے سالوں سے سنی ہیں. غزوہ احد کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. غزوہ احد کے بارے میں سب نے سن رکھا ہوگا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پہاڑ پر متعین کیا تھا کہ جنگ میں ہماری جیت ہو یا ہار، تم لوگ اپنی جگہ سے مت ہٹنا. لیکن شروع میں جب مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی، مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تو جیت گئے، چلو اب چلا جائے، مال غنیمت اکٹھا کیا جائے. لیکن جب وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو بعد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ہار ہو گئی. 70 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا. مسلمان حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا.
اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم نے اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کر دی، رسول کی نافرمانی کر دی، اس لیے سزا تمہیں ملی ہے۔ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اللہ نے کہا آیت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیچھے بدر میں جس نے کم تعداد میں تمہیں جیت دلائی تھی، وہی اللہ آج جیتی ہوئی جنگ کو ہرا بھی سکتا ہے، صرف ایک معصیت کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے، رسول کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دی۔ ہم اور آپ صبح و شام معصیتوں، گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، اپنے حالات کا جائزہ لیں گے، تو خود بخود ہمیں جواب مل جائے گا۔ ابراہیم بن ادھم ایک مشہور آدمی گزرے ہیں، نیک آدمی، ان سے لوگوں نے آ کر درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بارش کے لیے دعا کر دیں، تمہارے جو حالات ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں، اس کی وجہ سے تو تم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہونی چاہیے، اور تم اللہ رب العالمین سے پانی کی بارش کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے حالات بھی ایسے ہیں۔ آپ اگر سماج کی حالت کو دیکھیں گے، برائیوں اور نافرمانیوں کو دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ نماز مسجد میں آنے کے علاوہ ہم لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں مسجد میں آنے کے علاوہ۔ مسجد سے نکل جاتے ہیں تو باقی دنیا والے جیسے ہم ویسے ہو جاتے ہیں، سارے اعمال میں، اخلاق میں، اطوار میں، عادتوں میں، بزنس میں، کاروبار میں تقریباً ہم دوسری قوموں کی مشابہت کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی برائیوں اور نافرمانیوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے ہم اپنے اعمال کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی مدد آئے گی۔ ورنہ سوشل میڈیا پر چیخنے اور چلانے سے ہمیں کوئی جیت حاصل نہیں ہوگی۔ مسجدوں میں مسجدیں خالی ہیں اور سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چلانے سے، ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ چلانے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی ایک ضرورت ہے وقت پر، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا، اپنے اسلام کو درست کرنا ہوگا۔ جب ہمارا ایمان اور اسلام درست ہوگا تب ہم اسلام کے لیے باتیں کریں گے تو اچھا لگے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔